السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع سے بتا رہا ہوں، ابتدا سے بتا رہا ہوں، آج تک کسی علماء، کسی عالم نے ایسا نہیں بتایا۔ ہاں، مشائخین اکرام اجمعین بتاتے ہیں اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کو، تو میں شروع سے بتا رہا ہوں۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں تم کو منع نہیں کرتا، مت بتاؤ بول کے، لیکن علم دوسروں تک پہنچانا ضرور ہے، اس لیے علم پہنچاؤ دوسروں تک تاکہ ان کو بھی معلوم ہو سکے علم معرفت، اللہ کی حقیقت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی حقیقت کا علم پہنچ سکے ان تک۔ میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اس لیے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو شروع سے دیکھیے، سماعت فرمائیے، واچ کیجیے اور دوسروں تک شیئر کیجیے، کیونکہ دنیا کے ویڈیو دیکھنا، دنیا کے ویڈیو کو شیئر کرنا، جب تک تم دنیا میں ہے جب تک ہی ہے وہ، جب دنیا سے ختم ہو گئے ہر چیز ختم ہو گئی تمہاری۔ لیکن اسلام کا ویڈیو معلوماتی دیکھنا، اللہ رسول اللہ کے اسلام کا علم سیکھنا، اللہ رسول اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد خبر سے ہی اجر دینا شروع کر دیتا۔ میدان حشر میں ایسا اجر دے گا اللہ تبارک و تعالی، میدان حشر میں ایسا اجر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جو میدان حشر میں ہوں گے اجر کو دیکھ کر حیرت میں آ جائیں گے، کہیں گے کہ یہ مقام، یہ اجر ان کو کیسے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم آتے وقت دنیا اور دنیا کا علم لائے، لیکن یہ بندے آتے وقت میرے محبوب محمد کی اور اسلام کی محبت ساتھ میں لائے اور اپنے دلوں کو اسلام کے نور سے روشن کیے، میرے محبوب اور میری محبت سے دلوں کو روشن کیے اور اسلام کا علم لے کے آئے، اس لیے ان کو یہ مقام، یہ رتبہ دیا گیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین اجمعین، ایسے اجر سے، ایسے مقام سے، ایسے رتبے سے مت محروم ہوئیے جو خبر سے ہی کام آنے والا ہے میدان حشر میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیا فحببت من عرف فخلقت خلق، تھا میں ایک پوشیدہ خزانہ، از راہ عشق نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، از راہ عشق نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلق کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اپنا نائب بنا لوں گا، اپنا خلیفہ بنا لوں گا، تم سب کو حکم دوں گا، تم سب کے سب میرے نائب کے لیے، میرے خلیفہ کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اے اللہ، تو آدم کو پیدا کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، زمین پر شرری کام کرے گا، کیوں پیدا کرتا؟ ہم تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم تیرا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، یقیناً تم میری عبادت کر رہے ہو، تم میرا ذکر کر رہے ہو، تم میری عبادت کر رہے ہو۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قعدے میں ہے، تم میری عبادت کر رہے ہو، لیکن جیسی میری پہچان ہونا ہے ویسی میری پہچان نہیں ہو رہی ہے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے، اپنی حقیقت کو دیکھنے کے لیے ایک نائب، ایک خلیفہ کو پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں پیدا کروں گا تم سب کو حکم دوں گا، تم سب کے سب میرے نائب کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی 4 عناصر کو جمع کیا: مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ مٹی کو پانی سے گوندا اپنے ہاتھوں سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، میں نہیں فرما رہا ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندا اور خوبصورت سے خوبصورت پتلے کو بنایا۔ خلق آدم علی صورتہ، آدم کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو جب اپنی صورت پر پیدا کیا تو سب جانتے ہیں کہ کتنی خوبصورت صورت ہوگی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی، کیونکہ اللہ کی صورت پر پیدا کیا تو آپ کے ہمارے فہم و ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی خوبصورت آدم علیہ السلام کی صورت مبارکہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قرآن مجید میں فرمایا، نفخت فیہ من روحی، پھونکی میں نے اپنی روح پلٹ کر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں پلٹ کے آ گئی؟ روح نے کہا اے اللہ، اس میں اندھیرا ہے، میں کیسا رہوں گی اندھیرے میں، اس لیے میں واپس آ گئی، میں نہیں رہ سکتی اندھیرے میں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ فرمایا، نفخت فیہ من روحی، پھونکی میں نے اپنی روح دوسری بار بھی پلٹ کے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیوں پلٹ کے آ گئی دوسری بار بھی؟ روح نے کہا اے اللہ، اس میں اندھیرا ہے، میں نہیں رہ سکتی، اس میں اندھیرا ہے، میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بار فرمایا، نفخت فیہ من روحی، پھونکی میں نے اپنی روح۔
تیسری مرتبہ آدم کے پتلے میں روح رہنے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ، اس میں اب روشنی ہے، میں رہ سکتی ہوں۔ تو اس پتلے کا نام رکھا اللہ تبارک و تعالی آدم۔ کیا نام رکھا؟ آدم۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح رہنے لگی، آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سب نے اللہ کا حکم مان کر اللہ کے نائب کے لیے سجدے میں گر گئے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے میرا حکم مان کر میرے نائب کے لیے، میرے خلیفہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ کیا وجہ جو تو نے میرا حکم نہیں مانا اور میرے نائب کے لیے سجدے میں نہیں گرا؟ شیطان نے کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل ہے، مٹی حقیر ہے، افضل ہو کے حقیر مٹی کو سجدہ کروں، میں نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 25ویں مرتبہ سجدے کا حکم دیا۔ 25ویں مرتبہ تمام نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ تو 25ویں مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ملعون بنا کر، ابلیس بنا کر، شیطان بنا کر، سب سے بڑا کافر بنا کر، دوزخی بنا کر، جہنمی بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کب؟ 25ویں مرتبہ نکالا شیطان کو، موقع دیتے رہا۔ 25ویں مرتبہ جب انکار کیا شیطان نے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے نکال دیا، شیطان بنا کر، سب سے بڑا کافر بنا کر، مردود بنا کر، دوزخی بنا کر نکال دیا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے کچھ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے دوں گا، مانگ جو مانگتا ہے مانگ، میں دوں گا تجھے۔ شیطان نے کہا، مجھے اتنی قدرت دے، اتنی طاقت دے، جو چاہے میں کر سکوں، اور قیامت تک میں زندہ رہوں گا، میری حیات قیامت تک دے، میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے قیامت تک حیات دیا ہے، تو قیامت تک زندہ رہے گا، اور اتنی قدرت، اتنی طاقت دیا ہوں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ شیطان نے کہا، دیکھ اب تیرے بندوں کو کیسے بھٹکاتا ہوں اور تیرے سے کیسے جدا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جو بندے ایمان والے ہیں، وہ ہرگز نہیں بھٹکیں گے، تیری جال میں نہیں پھنسیں گے۔ وہ ایمان والے بندے ہمیشہ مجھ سے ہی محبت کرتے رہیں گے اور میرے پر ہی ایمان رکھیں گے، تیری جال میں نہیں پھنسیں گے۔ جا، جو چاہے کر لے تو۔ شیطان نکل گیا۔
اب دوسرے ویڈیو میں سماعت فرمائیے، شیئر کیجیے، واچ کیجیے اور قیامت تک اجر دامن میں سمیٹتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔